ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کوئی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ از راہ ادب عرض کیا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم۔ ہم جملہ علوم کا مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ما کانا و ما یکون کے علوم اللہ تعالیٰ کی عطا و اذن سے مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے تو بارگاہ نبوی میں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں اپنی محبت اور جان نثاری کا اظہار مطلوب ہوتا۔ آج اسی سنت صحابہ کی جھلک ہمیں اہل سنت والجماعت میں نظر آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی مبارک سن کر دل و جان سے 100 جان قربان ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ اشیاء کو بھی اسی قدر محبوب رکھتے تھے کہ بغیر کسی سخت ضرورت یا شدید ترین مجبوری کے اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتے تھے اور ایک ایک چیز کو محفوظ رکھتے تھے اور اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استن حنانہ یعنی کھجور کے تنے کا وہ ستون جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں رویا تھا کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ ہمیشہ اس سے برکت حاصل کرتے اور نہایت ہی حفاظت سے رکھتے۔ انہوں نے اس کو کسی وقت بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر یادگاریں محفوظ ہیں جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ترکوں نے کمال حفاظت سے یادگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر لیا تھا۔ بدقسمتی سے نجدی نے شرک کی آڑ میں ان سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیش قیمت ورثہ کو ملیہ میٹ کر دیا اور اب کچھ باقی ہیں جن کو بھی مٹانے کے لیے وہ درپے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک ایسے تبرکات اور یادگاریں جان سے زیادہ عزیز تر تھیں۔ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیٹھتے تو ان کے بالوں کو چھوڑ دیتے تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ان کو نہیں کٹوایا، ایک وقت پر ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، اس لیے میں نے تبرکن ان بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ میں عموماً دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت اقدس میں حاضر کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے. اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بچہ میں دین و دنیا اور دائرین کی سعادتیں ان کا حصول مقصود و مطلوب ہوتا. جب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جا رہے ہیں، بلکہ تمام صحابہ یہی کہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور واپس آ کر بھی یہی کہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقات کی تعظیم و تکریم. اہل سنت والجماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقات کی تعظیم و آداب کا جو ترہ امتیاز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ سے نصیب ہوا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آداب کے لیے دلیل کی محتاجی نہیں، اور ادب اپنی دلیل خود ہے. مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک یعنی پیشاب مبارک پیا، وضو اور غسل اور تھوک مبارک اور ناک کا پانی مبارک صحابہ اکرام اپنے منہ اور جسم پر مل لیتے ہیں. اور اس طرح دیگر معمولات میں صحابہ کے پاس کون سی دلیل تھی جس پر انہوں نے عمل کیا، یعنی کون سی نصوص تھیں جنہیں دیکھ کر انہوں نے عمل کیا؟ معلوم ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس دریائے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. جو شخص تعظیمی اور آدابی معمولات پر دلیل مانگتا ہے وہ خود منافق ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے کسی حیثیت سے بھی محبت کا تعلق نہیں رکھتا. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا بچا ہوا پانی نکالا تو صحابہ اکرام نے منت و سماجت کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے حاصل کر لیا. ابو سفیان حالت شرک میں مدینہ منورہ میں قریش کے بدعہدی کا عذر کرنے آیا. جب وہاں سے واپس گیا تو قریش سے بیان کر کیا کہ کیسر و کسرا اور دیگر بادشاہوں کے ہاں میں پہنچا ہوں، مگر باخدا خدارا میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مثل کہیں نہیں دیکھے. ان کا یہ حال ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف تھوکتے ہیں تو یہ دھوڑ کر اسے سر آنکھوں پر ملتے ہیں، اور ان کے وضو کا دھون اور بچے ہوئے پانی پر قطرہ قطرہ کے لیے اس طرح کرتے ہیں گویا لڑ مریں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے امر متواتر ثابت ہیں کہ کس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا. دوپہر کا وقت تھا. اس وقت آپ خیمہ میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اذان دی، پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا. لوگ اس پر ٹوٹ پڑے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگان دین اور اولیاء کے تبرکات کے فیوز و برکات کے قائل نہیں اور اسے شرک کہہ رہے ہیں، کیا انہیں یہ حدیث کافی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے اس لیے کہ اس میں ان کے لیے فیوز و برکات ہوتی، امراض کے لیے شفا ہوتی. اب لوگوں کو ان کے وضو کا بچا ہوا پانی تو نہیں مل سکتا، مگر اسی پس منظر میں وہ ان جگہوں سے مٹی اٹھا لیتے ہیں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے،
اور جس مٹی نے نبی کے قدمین مبارک کے بوسے لیے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو وہ عنبر و مشک سے بہتر سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی کھانا شروع نہ کرتے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے وہ کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اس کو دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانتاً، عقیدتاً، ہدیتاً، مودتاً سب سے پہلے پیش کرتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں کا نذرانہ قبول فرماتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ جب دعا ختم فرماتے پھر چھوٹے بچوں کو بلاتے تو وہ نذرانہ ان کو تقسیم فرما دیتے۔ امام نووی نے لکھا ہے، عشق کے مفتی نے صحابہ کو فتویٰ دیا کہ اپنے آقا کی عقیدت کا یوں ہی اظہار کیا کرو، پہلے پھل باغات سے حاصل شدہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانتاً سعادتاً سمجھنا صحابہ کا شعار ہے، اور اس سے ہم نے ادب سیکھ کر مشائخ و اولیاء اکرام کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرو، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبداللہ بن ابی کے ہاں چل کر اس کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ آپ مسیح قیام یعنی گدھے پر سوار ہو کر ماں جماعت عبداللہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ عبداللہ نے کہا، گدھے کو دور کیجیے مجھ سے، مجھے اس سے بہت بدبو آتی ہے۔ ایک انصاری نے کہا، باخدا ہمارے نزدیک گدھا تیرے سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس سے عبداللہ کی پارٹی کا ایک شخص ناراض ہوا تو ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر اور جوتے برسا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کتنا ملحوظ خاطر تھا کہ گدھا کے مقابلے میں کلمہ گو عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی سے ہاتھا پائی اور لڑائی جھگڑا کر دیا۔ اور غور کا مقام ہے کہ ان کا جھگڑا کسی شرعی مسئلہ پر نہیں، اور نہ ہی عبداللہ بن ابی نے صراحتاً یا کنایتاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا صفات کی گستاخی یا بے ادبی کی ہے، اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی طرف بو منسوب کی۔ تو صحابہ اکرام کو یہ بھی ناگوار گزرا، ان کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے صحابہ کا حال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام وصال کے بعد بعض صحابہ پر آپ کے فراق اور جدائی کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ زبان پر لانا دشوار ہو گیا، اور اگر احیاناً حدیث کی روایت کے سلسلے میں زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ آتا تو وہ ایسے بے تاب اور بے قرار ہو جاتے کہ پھر ان کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن مسعود کی مجلس میں اکثر حاضر ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد میں نے کبھی ان کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے نہیں سنا تھا۔ ایک دن انہوں نے حدیث بیان فرمائی تو اس کے ضمن میں ان کی زبان پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا تو ان کی طبیعت اس قدر بے قابو ہو گئی کہ ان کو پسینہ آ گیا اور بار بار پیشانی سے پسینہ پونچھتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے وقت ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ نقش پاک ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سفر میں یا کسی جنگ میں شرکت فرماتے تو جہاں قیام ہوتا وہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص فرما لیتے تھے۔
اور صحابہ اکرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان مقامات پر بطور یادگار اور بطور تبرکن مسجد بنا دی۔ چنانچہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں اس قسم کی مساجد آج بھی موجود ہیں۔ صحابہ اکرام خود بھی ان کی زیارت کو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، لیکن آج نجدی چن چن کر ایسی یادگاروں کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ معمولات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر عنایت فرمائی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ باندھ دیا تھا، انہوں نے اسے عمر بھر اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعید ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بچپن ہی سے ان کی والدہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا کرتی تھی۔ ایک دن جناب راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیعت کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابھی بچہ ہے، اور حضور نے جناب راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ اس واقعے کی خبر تمام قبیلہ میں مشہور ہو گئی اور تمام قبیلہ والے جناب راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کو اپنی نگاہوں سے لگایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے والا پیالہ آیا اور وہ اسے ہر لمحہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس میں پانی بھر کر پلایا کرتے تھے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی سے اس پیالے کی برکت سے بیمار کو شفائے کامل ہو جاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جملہ امور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے پوچھ کر کیے یا از خود یقیناً از خود کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی منع نہیں فرمایا؟ تو کیا یہ امور عین اسلام ہیں یا غیر اسلام؟ معاذ اللہ، یقیناً یہ اسلام ہے، اور ایسا اسلام کس کے پاس ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسلام ہے۔ دور حاضر میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس اور کئیوں کے پاس سوائے شرک و بدعت کے اگر کچھ ہے تو لاؤ، دکھاؤ۔ جو بھی ایسے طریقوں کو اپناتا ہے تو اسے اپنے بھی کوسنے لگ جاتے ہیں۔ ہر دور میں مسلک حق مذہب اسلام کا شعار رہا جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے آج کل اہل حق کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ الحمدللہ صحابہ کے زمانہ میں، غزوات کے زمانہ میں یہی نعرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شعار تھا۔ جنگ یمامہ میں نعرہ تھا یا محمدہ یا رسول اللہ۔ خلافت فاروقی میں حضرات صحابہ اکرام و تابعین ملک شام میں لڑ رہے تھے تو غزوہ مروج القبائل کی مارکۃ العرا جنگ میں وہ یا محمدہ پکار رہے ہیں، اور سوڈانی مسلمانوں کی پکار اور ان کا شعار یہ تھا کہ یا محمد سبحان اللہ۔ معلوم ہوا مشکل کے وقت یا رسول اللہ اور یا محمد پکار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد طلب کرنا حضرات صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، سلف و صالحین اور اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور شعار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانہ میں اسلامی شعار کو سمجھا جاتا تھا، اور آج کل کے نام نہاد ملا ان اسلامی شعار کو کفر بتاتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتبار نہیں تو ان سے یہ نعرہ یا رسول اللہ کہلوا کر دیکھیے اور ملاحظہ کیجیے کہ ان کے سامنے یہ نعرہ لگائے تو پھر ان کی کیفیت کو دیکھیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ درس حدیث کا ادب مستدرک میں ہے کہ عبدالرحمن بن قرط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک حلقہ میں لوگ ایسے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں پر سر ہی نہیں، یعنی سب لوگ حدیث شریف سننے میں کچھ ایسے مؤدبانہ سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ گردنوں پر سر نہیں دکھائی دیتے تھے، اور ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے، جب خود غور سے میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ درس ادب، اب ذرا زمانہ کے انقلاب اور طبیعتوں کی رفتار کو دیکھیے کہ لوگوں کو ان حضرات کے مسلک سے کس قدر دور کر دیا گیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اس زمانہ میں حالات ان امور کی تعلیم عموماً تھی، مگر دل ہی کچھ ایسے مہذب اور مؤدب تھے کہ قسم قسم کے آداب اور طرح طرح کے حسن عقیدت پر دلالت کرنے والے افعال خود بخود ان سے ظہور پاتے تھے، اور وہ ان کو اصول شریعہ پر منطبق کر دیتے تھے، جس کا سمجھنا بھی شاید اس زمانہ میں بآسانی نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو، ان حضرات کے دل وہ تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پر اللہ پاک نے فضیلت دینے کی وجہ سے اللہ نے صحابیت کے واسطے منتخب فرمایا تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر معلوم تھی، اس لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سر جھکا کر سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی زبان پر لاتے تو کہتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مستدرک حاکم میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو عظمت کی وجہ سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سر نہ اٹھا سکتا، بلکہ جب بھی مجلس مبارک میں بیٹھتے تو ایسے معلوم ہوتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ شان نبوت، بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن علامات کو دیکھ کر اسلام لائے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیبی باتیں بتانا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے وجود میں شک کو جگہ نہ دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ ایک دن تم مصر کے والی ہو گئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے ایک جنگ مصر میں لڑی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ وہ صحابی بھی اس جنگ میں موجود تھا۔ اس نے مجاہدین صحابہ سے فرمایا، مجھے ایک فلاخن یعنی ایک گوپھن میں توپ کی طرح کام کرتا ہے، میں رکھ کر کفار کے قلعے کے اندر پھینک دو، میں ہی ان سے لڑ کر قلعے کا دروازہ کھولوں گا۔ صحابہ اکرام اس کی جرأت سے معتجب حیران ہوئے اور پوچھا کہ اتنی جرأت کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مصر کے والی ہو گئے، اور تاحال میں مصر کا والی نہیں بنا، اور مجھے یقین ہے میں جب تک نہیں مروں گا جب تک مصر کا والی نہ بنوں گا۔ درس عبرت، صحابہ اکرام کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر کتنا یقین تھا کہ ان کی قوت ایمانی کتنی مضبوط تھی، ورنہ ظاہر ہے کسی کو گوپھن یعنی فلاخن میں ڈال کر دور پھینکا جائے تو سوائے موت کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسی سے مومن کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اہل ایمان کتنا قوی القلب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور علم غیب، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بسلسلہ تجارت ملک شام میں تھے۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ شمس و قمر آپ کی گود میں اترے اور آپ نے انہیں اپنے سینہ سے لگا لیا۔ جب بیدار ہوئے تو ایک نصرانی راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس قبیلہ سے ہو؟ فرمایا، قریش کے قبیلہ بنی تیم سے ہوں۔
اس نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ راہب نے کہا قبیلہ ہاشم سے محمد امین مبعوث ہوں گے جو صاحب لولاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تم ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق قبول کرو گے اور ان کے وزیر ہوگے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بلا فصل ہوگے، یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اسی واقعے کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کیا تمہیں وہ معجزہ کافی نہیں جو شام میں خواب دیکھا تھا؟ اور راہب نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو عرض کیا آپ نے سچ فرمایا، اور پھر کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ جہجہ غفاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصائے مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے کر اپنے زانوں پر رکھ کر اسے توڑنا چاہا۔ اس پر لوگوں نے اسے باز رہنے کے لیے شور مچایا، اور اس کے بعد اس کے زانوں پر پھوڑا نکلا، پھر وہ زانوں کاٹا گیا اور بالآخر اسی سال وہ مر گیا۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے تو ڈرتے تھے، ان کا جسم لرز جاتا، کب کبھی طاری ہو جاتی، اور وہ صرف محبت رسول اور عشق رسول اور ادب رسول کی بنا پر تھا، اور بعض صحابہ تو ہیبت و تعظیم کے سبب سے رو پڑتے۔ اس کا سبب تو وہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام پوری طرح گھر کر چکا تھا، اور یہی ایمان کا خاصہ ہے۔ اور جہاں ایمان ہوگا وہاں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ادب ہوگا، اور ادب کوئی دلیل نہیں مانگتا، اور جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ادب کہاں۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، وہ بھی صحابہ اکرام کی ایمان کی جملہ علامات سے مزین تھے، لیکن چونکہ ادب سے محروم تھے جیسا کہ منافقین کے حالات میں ہے، اس لیے انہیں خود خالق کائنات نے نہ صرف بے ایمان کہا بلکہ وہ لوگ کذاب، فسادی اور جہنم کا ایندھن بلکہ اس کے نچلے طبقے کے عذاب میں رکھے جائیں گے۔ معلوم ہوا ایمان اعمال کردار کا نام نہیں بلکہ ایمان ادب رسول، حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے اہل ایمان کو ادب رسول، حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بہت بڑا زور دیا اور خصوصیت سے اس کی تلقین کی۔ اسی لیے سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا علامات محبت رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا اور آپ کے اسم مبارک سننے پر خشوع و خضوع اور انکساری ظاہر کرنا بھی ہے، کیونکہ جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ بخاری شریف حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر اقامت کی۔ انہوں نے اقامت کی، اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور صف میں قیام فرمایا۔ جب نمازیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو تالی لگانے لگے تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متنبہ ہو جائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی بھی طرف دیکھتے نہ تھے۔ جب تالی کی آواز سنی اور گوشہ چشم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہٹنے کا قصد کیا، پیچھے ہٹنے کا قصد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا
कि अपनी जगह पर ठहरे रहो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उस वक़्त के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाए अमामत पर खड़ा रहने का हुक्म दिया। जब नमाज से फारूग हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि तुमको अपनी जगह पर खड़ा रहने से कौन सी चीज़ माने हुई। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अबू कहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई की कदर व मंज़िलत हज़रत साद बिन ज़ारा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चारपाई हदिया तोहफ़ा के तौर पर पेश की। उसके पाए सागवान की लकड़ी के थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चारपाई मुबारक पर सोया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी चारपाई पर रखा गया। फिर बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पर्दा फरमाने पर उसी पर रखा गया। बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने पर इसी चारपाई पर रखा गया और लोग अपने फौत शुदगान को बतौर ताज़ीम व तबरक इसी चारपाई पर रखा करते थे। अहद बनु उमय्या में ये चारपाई हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोड़े हुए माल में से फ़रोख्त हुई। अब्दुल्ला बिन असहाक ने इसके तख्तों को 4000 दिरहम में ख़रीद लिया। इल्म गैब, आज लोगों ने इल्म गैब को शिरक के फतवा का निशाना बनाया हुआ है और कितने बदबख्त हैं कि शैतान का इल्म गैब और उसको हाज़र नाज़र तो मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और उनके हाज़र नाज़र होने पर बातें करते हैं। हालांकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को नबूवत की दलील बनाकर फ़ख्रिया बयान करते थे। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है और अल्लाह ताला इसके सबब से मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह करा देगा। ये मसालहत सन 41 हिजरी में हुई और हज़रत इमाम मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर माविया से सुलह कर ली और इस सन को अहले इस्लाम ने आमुल जमात रखा। तबक़ात इब्न साद में है कि बैतुल्लाह के कलियत बरादर हज़रत उस्मान बिन तलहा बयान करते हैं कि हम ज़माना कुफ़र में काबा मुकरमा को पीर और जुमेरात के दिन खोला करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल्लाह में तशरीफ़ फरमा होने के लिए आए। मैंने आपकी बेअदबी की, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गुस्ताहाना अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तू एक दिन इसी कुंजी को मेरे हाथ में देगा, जिससे मैं चाहूँगा उसे दूँगा। उस्मान कहते हैं, मैंने कहा गोया क्या उस वक़्त कुरैश मर जाएंगे? फरमाया नहीं, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। मुल्क फ़तह हुआ, आप फातिहाना दाखिल हुए। उस्मान से कुंजी तलब की, उसने टाल मटोल किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हाथ मरोड़ा। आपने फरमाया, ए अली इसे जाने दे। इसने थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद ये कुंजी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दी। आपने फरमाया, ये कुंजी अब तेरे पास और तेरे ख़ानदान के पास रहेगी। आज तक कलियत बरादरान इस ख़ानदान के लोग हैं। अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हिंदुस्तान को भी फ़तह करेगी, हिंद में जहाज़ आ रहा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावतनामा हबशा की तरफ अफ्रीका के बादशाह इथियोपिया मुल्क हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम इरसाल फरमाया। वो मुसलमान हो गया। सही मुस्लिम और सही बुखारी में मरकूम है कि जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए और फरमाया, नजाशी फौत हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। ये तमाम वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब की कवी दलील है।
حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا جس کا پورا 100 جرم خطا میں گزرا۔ جب وہ فوت ہوا تو بنی اسرائیل نے اسے ایسے ہی بلا کفن دفن پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسے غسل دو اور کفناؤ، بنی اسرائیل کو بلا کر اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ سبب دریافت کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ اس نے رات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا تو اسے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا اور آپ پر درود بھی پڑھا، اس لیے میں نے اس کی برکت سے اسے بخش دیا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے، در رسول ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور جو زیادہ پڑھے لکھے بنتے ہیں ان کے لیے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں پڑھائی تے تو مان نہ کریں نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے میرے نبی سے اپنی آواز کو آہستہ رکھو اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم اللہ کو رحیم و کریم فضل اور بخشنے والا پاؤ گے۔ ہر عاشق کے دل کی آواز ہے، لب پہ ہے نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں، پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبیح، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، میں وہ جمیل قادری ہوں کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ادب رسول، حب رسول، عشق رسول عطا فرمائے، اللہ ہمیں شریعت سمجھنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔